تاب کے شوق جنون پردہ خلوت میں نہاں منزلیں عشق کی طے ہو گئی رسوائی میں جی آپ کچھ سوال کر رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کے وقتوں میں برکت کیسے ہوتی تھی؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں چلتا وہ دنیا سے گزر جاتا ہے. وہ علمی جو شرف رکھنے والے بزرگ تھے، علماء تھے، ان کے وقتوں میں برکت ہوتی تھی، یا جو اشغال کرنے والے بزرگ تھے ان کے پاس بھی ایسا لگتا تھا کافی. آج کل بہت تنگی لگتی ہے اس کی. ہاں دیکھیں، وقت میں برکت بزرگوں کی کیوں ہوتی تھی اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، یہ سوال بنا. اس کے یعنی ممکنہ طور پہ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی وقت میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے قرب قیامت ہوگا وقت میں سے برکت ہٹتی چلی جائے گی. جیسے اس دفعہ کا رمضان شریف کا مہینہ تو ایسا لگا کہ جیسے رمضان شریف بس آیا اور گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں. بلکہ ابھی ہمارے بچوں کا یعنی اولا کا امتحان ہوا تھا، رزلٹ آ گیا اس کا، اب ثانیہ میں جا رہے ہیں ہمارے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ابھی ان کا داخلہ ہوگا. پچھلے سال جو لگ رہا تھا نا، انہی دنوں میں ان کا داخلہ ہو رہا تھا، تو سائن کروا رہے تھے، وہ سب کر رہے تھے کہ بھئی والدین کے سائن ہوتے ہیں نا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے اور پورا سال ہو چکا. سال کا نہیں پتہ چلتا. ہمارے والد صاحب کے انتقال کو 4 سال ہو گئے، لگ رہا تھا یار میرے خیال 2 سال ہوئے یا 3 سال ہوئے، بھول گیا کب. تو وقت میں تیزی آ گئی ہے اور یہ بتدریج آئی ہیں اور ابھی اور آئے گی. کیونکہ یعنی حدیث پاک میں تو یہ ہے قرب قیامت میں کہ گھنٹے کے بارے میں یا شاید دن کے بارے میں کہ وہ شروع ہوگا اور ایسا لگے گا کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگائی، شعلہ بھڑکا اور ختم ہو گیا. گھنٹہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے ماچس کی تیلی ایسے کی. اچھا، اب یہ ہوگا کیوں؟ اب اس کی حقیقت تو اللہ اس کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو بظاہر اس کے اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے مشاغل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. کہ پہلے تو ہمارا وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا نا. ہم چھوٹے تھے بچپن میں تو دوپہر ہو جاتی تھی، ہم سو کے بھی اٹھ جاتے تھے کہ یار شام ہی نہیں ہو رہی ہے. روزہ بہت لمبا ہوتا تھا. آج کل کیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، روزہ رکھو اس کے بعد جلدی جلدی اس کا ٹائم جو ہے نا گزر جاتا ہے. اکثر لوگ سو بھی جاتے ہیں. سونے میں تو ویسے نیند کا ہوتا ہے تو روزے کا جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح جب سے یہ موبائل آیا ہے، پہلے ٹی وی، اس سے پہلے ریڈیو، تو ہماری توجہ دنیا کے پریکٹیکل کاموں کی سے ہٹ کر اور ایک فیک اس پہ آ گئی. سمجھ لیں کہ تماش بھی نہیں بڑھ گئی لوگوں کی. تو تماشے میں وقت جلدی گزرتا ہے. اب کوئی کیسا ہی ہوگا، اس کے پاس موبائل ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کے لیے موبائل اٹھاتا ہے، اوپر سے دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ جو نا میسیجز آئے ہوئے ہیں،
تو اصل کام اس کا جو ہے وہ رہ جاتا ہے. ابھی ہمارا بچہ بتا رہا کہہ رہا کہ ہمارے جو ہے نا جوسر مشین وہ وولٹیج شاید تیز آیا تھا تو وہ جل گئی. اس کو جو ہے نا ٹھیک کرانے کے لیے گیا. کہہ رہا وہاں میں جو ہے نا کھڑا ہوا تھا تو ایک خاتون آئی وہی مشین لے کے, ان کی بھی جوسر مشین جل گئی تھی. تو کیسے کہنے لگی کہ دیکھیں آج کل کی بچیوں کو دیکھیں کہ موبائل جو ہے نا استعمال کر رہی تھی بچی, اور پانی ڈالنا تھا دیگچی میں, جوسر میں ڈال دیا, بٹر گلا ہوا تو وہ جل گئی. تو ماؤں کی بچوں پہ توجہ نہیں ہے, لوگوں کے اپنے کاموں پہ توجہ نہیں ہے. توجہ ہے تو کس پر ہے؟ کھیل تماشے پر. اور تماشے میں وقت جلدی گزرتا ہے. تو یہ بات ہے کہ زیادہ تر ہمارے اوقات میں برکت اس لیے نہیں ہوتی, ایک تو ویسے برکت نہیں ہے کیونکہ یہ زمانہ ہے قرب قیامت کا, لیکن جتنی ہونی چاہیے یا جتنی ہو سکتی ہے اتنی ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے, کیونکہ ہم اس میں کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں. ہاں اگر ہم سیریس ہو جائیں, اپنے فالتو کام ہم چھوڑ دیں, مثال کے طور پہ ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی موبائل میں صرف ضرورت کے وقت استعمال کروں گا, جس کی جو ضرورت ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اب آپ کو بوریت ہونا شروع ہوگی کہ یار اب میں کیا کروں, موبائل تو ہے نہیں, یا کبھی سگنل چلے جاتے ہیں یا کبھی سروس بند کر دی جاتی ہے. تو وہ وقت سب سے کٹھن وقت ہوتا ہے لوگوں پر آج کل, کہ ہاں آکسیجن بند ہو جاتی ہے. لگتا ہے ایسے کہ کیا کریں یار, اب کیا یعنی اب کیا کریں, کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بچے بور ہو رہے ہیں. آج ہمارا بچہ کہنے لگا ابو جان میں صبح سے بور ہو رہا ہوں. کیوں؟ کوئی کام ہی نہیں ہے, حالانکہ موبائل نہیں ہے اس کے پاس, استعمال وہ نہیں کرتا. چھٹیاں ہیں نا, پہلے تو مدرسے جا رہا تھا, چلو ٹھیک ہے, اب چھٹیاں ہیں, وہ کہنے لگا اب یہ تو مہمان بھی نہیں ہیں, چلو کزن بھی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہم کھیل لیتے تھوڑا سا. یعنی کھیل کود چاہیے, بچوں کو بھی چاہیے, بڑوں کو بھی چاہیے. تو کھیل کود ہماری زندگی کا نا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے. چاہے بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, کوئی ہو, کھیل کود چاہیے. اگر ہم اس کھیل کود کو چھوڑ دیں نا تو وقت ہی وقت ہے اپنے پاس. کرنا کیا ہم نے, رات ہماری کب ہوتی ہے, یعنی 1 بجے 2 بجے ہمارے یہاں سونے کا سسٹم ہے. حالانکہ سورج تو بیچارہ وہی اپنے ٹائم پہ ڈوب جاتا ہے, 7 بجے 7:15 بجے, حد 7:30 بجے سورج نے ڈوبنا ہی ہے, پھر اپنے ٹائم پہ نکلے گا وہ. تو رات تو ہمارے پاس وہی 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی ہے, لیکن ہم اس میں کیا کرتے ہیں, کوئی عبادت نہیں کرتے. اچھا عبادت کرنے میں کیونکہ تماشا بینی نہیں ہے, اس میں تماشا نہیں ہے, یہ کھیل تماشا نہیں ہے, تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یار اتنے دیر سے میں بس عبادت کیے چلا جا رہا ہوں, اس میں ہمیں ٹائم مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ جیسے جو اہل ذکر ہے, اگر ان کو مثال کے طور پہ 120 بار ان کو سورہ مزمل پڑھنی ہے روزانہ, تو رات میں جیسے پڑھنی ہے, تو 2 منٹ میں 2.5 منٹ میں سورہ مزمل ہو جاتی ہے عام طور پہ ایک نارمل رفتار سے. تو 120 یعنی اس کو کریں 2 منٹ سے کریں تو یہ ہوگا 240 منٹ, تو یعنی 6 چوک 24, آپ کے 4 گھنٹے ہو گئے. 4 گھنٹے جس کو عادت نہیں ہے اس کو 4 گھنٹے پہاڑ لگیں گے, پہاڑ, اور وہ کہے گا اتنی برکت ہو گئی ہے کہ میرے سے یہ پورا ہی نہیں ہو رہا, کروں تو کروں کیا میں. اور اس کو یہ جو نہ کہیں کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, رات بھر آئے گا تو تم دیکھ لو, 8 گھنٹے کا میچ ہے, تو وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے, آرام سے دیکھ لے گا, ذرا توجہ سے دیکھے گا, تماش بھی نہیں.
کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، کیونکہ دینی کاموں میں آج بھی برکت ہے، اور دنیا کے لیے تو کہا گیا کہ دنیا کی زندگی تو وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ یعنی جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے. یعنی کھیل کود کا معنی کیا ہے کہ جلدی جلدی وقت کا گزر جانا. اور قرب قیامت، اچھا قرب قیامت کی بھی ایک بات ہے کہ ہم لوگ مختلف دانشوروں کی ریسرچ سنتے رہتے ہیں، جس کو دیکھو قرب قیامت، بس قیامت آنے والی ہے. کوئی آج لا رہا ہوتا، کوئی کل لا رہا ہوتا، کوئی اسی سال، کوئی اسی صدی میں. حالانکہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ملفوظات شریف میں کہ قیامت جو ہے وہ 1900 ہجری کے بعد متوقع ہے. ابھی چل رہا ہے 1443، ٹھیک ہے، 1443 ہجری ابھی چل رہا ہے. تو 1900 ہجری کے بعد امام مہدی کے آنے کا چانس ہے. کیونکہ چانس ہے ہم، کیونکہ اس میں کوئی بات حتمی طور پہ بتائی نہیں گئی، سن نہیں بتایا گیا. قیامت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن بتا دیا، جمعے کے دن آئے گی، مہینہ بتا دیا محرم میں آئے گی، ہاں، اور اس کی نشانیاں بتا دی. سن نہیں بتایا اس کا، سال کون سا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا کہ ان کو یہ بات بتانی نہیں ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، قیامت کا علم بھی عطا کیا، علوم خمسہ عطا کی، لیکن بتانے سے روک دیا. تو اب جو کچھ بھی ہے وہ مختلف یعنی علوم کے ذریعے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا آپ علم جفر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ 1900 ہجری کے بعد امام مہدی کے آنے کے چانس ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آم کھائیے، پیڑ نہ گنیے. پھر فرمایا کہ ہاں علم جفر بھی ہے اور دیگر علوم بھی ہیں کچھ جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا، پھر اس پہ بزرگوں کے اقوال ہیں. بزرگوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس امت کی جو عمر ہے وہ بسم اللہ شریف سے نکالی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور با جو ہے وہ بشر کامل کا ہے، بسم اللہ کا جو با ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور اس کا جو آخر میں میم ہے وہ مہدی کا میم ہے. تو با سے لے کے میم تک کا یہ سفر ہے. تو ایک حرف جو ہے اس کے تحت 100 سال ہے. تو 19 حروف ہوئے تو 1900 سال ہوئے. تو 19ویں سال کے شروع میں امام مہدی تشریف لا سکتے ہیں. یہ ان کا سمجھ لیں کہ ایک ازمپشن ہے، ان کا ایک اندازہ ہے. اس میں قطعی طور پہ یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن اتنا تو ہے کہ آج کل نہیں آنے والی قیامت، کہ جیسے آج کوئی بول دے میں مہدی ہوں، آج کوئی بول دے کہ یہ ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے. امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد کے بارے میں بزرگان دین متفق ہیں کہ وہ اس وقت تشریف لائیں گے جب پوری دنیا میں کفر کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کو حکم ہو چکا ہوگا کہ وہ ہجرت کر کے حجاز میں جمع ہو جائے. مکہ اور مدینے کے علاوہ حجاز کا جو یعنی ایریا ہے قریب قریب کا، اس کے علاوہ مسلمان نہیں پائے جائیں گے، اور سارے غوث کتب ابدال ہجرت کر کے حجاز شریف میں پہنچ جائیں گے. تو اس وقت امام مہدی کی آمد ہوگی. ساری دنیا عالم کفر میں تبدیل ہو چکی، جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. لیکن اب آج کل غفلت پہلے طاری ہوئی، غفلت کے بعد جو ہے وہ اب معاذ اللہ ہماری قوم کا سفر
بیزاری کی طرف جا رہا ہے. معاذ اللہ کہ لوگ دین اسلام سے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بیزاریت کی طرف جا رہے ہیں. وہ اس میں حکمرانوں کا ہاتھ ہے، سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، ہر طاقتور کا ہاتھ ہے جو سیدھا کر سکتا ہے قوم کو، لیکن وہی بگاڑ پیدا کر رہا ہے، بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے. تو ان سب کا اس میں حصہ ہے. اور قوم تو انسان تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بڑوں کے ماتحت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جو ان کے بادشاہ کی سوچ ہوتی ہے، جو ان کے بادشاہوں کا ذہن ہوتا ہے، وہی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے. تو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت ہے اس میں کہ ابھی ہم نے یعنی 1443 ہے یہ اور 1900 ہجری، ابھی ہمارا قیامت تک کا بہت سفر باقی ہے. یعنی اس دنیا کا کتنا ہوگا تقریباً 450 کے قریب، 450 سال ابھی باقی ہیں. اس کے بعد امام مہدی کے آنے کی توقع ہے. 450 سال ابھی بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں، بہت سارے عروج و زوال ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو ابھی ہمارے یعنی عیسوی سن کے اعتبار سے ہمارا 2022 ہے. اگر ہم 100 سال پہلے دیکھیں یعنی 1922، تو 1922 عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت کہاں تھی؟ سب عالم کفر جو ہے وہ عالم اسلام پر غلبہ پا چکا تھا. یہی تھا نا سارا معاملہ کہ سوائے ترکی کے مسلمانوں کی کوئی بھی سلطنت باقی نہیں تھی جو اسلام کے نام پر ہو، اور وہ بھی اسلام کے نام پہ نہیں تھا، ترکی کے نام پہ باقی بچا تھا. ترکی جو تھا یعنی سلطنت عثمانیہ پہ قبضہ ہو چکا تھا، ہے نا. اور مسلمانوں میں کسی کا بھی جھنڈا اسلام کے نام پہ نہیں تھا. آج دیکھیں 52 سے 55 اسلامی ملک ہے نا، چاہے نام کو ہیں لیکن ان کے حکمران بظاہر مسلمان ہی ہیں. پھر شان و شوکت مسلمانوں کی اس وقت جو ٹوٹی تھی، اب یہ 100 سال میں کچھ ریسٹور ہوئی ہے. حج میں دیکھیں کتنے لوگ جاتے ہیں، قربانیاں کتنے لوگ کرتے ہیں، شعار اسلام پہ لوگ ابھی بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ اس دور سے تو بہتری آ گئی، لیکن ایک مجموعی طور پہ ہم وہ جو ایک روحانیت محسوس کرتے تھے نا پرانے بزرگ، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. یعنی ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہو گیا، پہلے سے ماڈرن ہو گئے ہم لوگ، اور یعنی دینی علوم پڑھنے والے بھی زیادہ ہو گئے، قاری زیادہ ہو گئے پہلے سے، علماء بھی زیادہ ہو گئے، اور نمازی بھی شاید زیادہ ہو گئے. لیکن وہ جو حلاوت تھی نا دین کی، اس میں کمی آئی ہے. یہ سب مانیں گے اس بات کو. تو دین جو ہے وہ سمجھ لو کہ دلوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ہاں اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کو دین کی حلاوت عطا کرتا ہے. تو برکت میں یہ بات تو ہے کہ جتنا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ظاہری زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اس میں ہر چیز میں برکت کی کمی ہوتی چلی جائے گی. جیسے کہ سفیان ثوری علیہ رحمہ واقعہ ہے کہ آپ جب نوجوان تھے تو آپ کو کسی نے گناہ کی دعوت دی، آپ نے منع کر دیا اس وقت اس کو، خاتون کو. جب آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ کو ذہن میں خیال آیا بیٹھے بیٹھے کہ کیا تھا اگر میں اس وقت گناہ کر لیتا تو بعد میں توبہ ہو جاتی، توبہ کر لیتے، گناہ بھی ہو جاتا اور توبہ بھی ہو جاتی. یہ خیال آپ کو آیا، اور سیکنڈ تھاٹ دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ میں نے کیا سوچا. پھر آپ روئے اتنا روئے کہ بزرگ تھے اپنی شان کے لحاظ سے، انہوں نے توبہ بھی کی، اور یہ خیال کے آنے پہ انہوں نے وہ توبہ کی جو لوگ گناہ کر کے نہیں کرتے.
روتے روتے آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. پوچھا کہ کیا ہوا, کیوں اتنا رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. ایسا کیوں ہے میرے ساتھ, ایسا کیوں ہوا؟ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ان گناہوں کا خیال آ رہا ہے جو کہ جوانی میں لوگ کرتے. اس وقت میں نے نہیں کیے, اب مجھے خیال کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا تمہاری جوانی ہمارے زمانے سے زیادہ قریب ہے, تو اس زمانے کی برکت کی وجہ سے تم نے اس کا انکار کیا, گویا اس گناہ سے انکار کیا. اب وہ تمہیں اس پر رضامندی سی کچھ محسوس ہوئی یا خیال آیا یا تمہارا مائل ہوا, ایک ذہنی خیال اس طرف گیا, تو اس لیے کہ وہ ہمارے زمانے سے قریب نہیں ہے, تھوڑا دور ہو گیا, اس سے 20-25 سال 30 سال کا فرق آ گیا. سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ. اور ہمارے زمانے میں کیا ہوگا؟ تو آج سمجھ لیں ہم جو کچھ کوئی نیک خیالات ہمیں آتے ہیں تو اسی لیے آتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نظر کرم ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی کوئی نیکی کا خیال آ جاتا ہے. ورنہ اگر ہم اپنے اس پہ رہیں تو ہم نہ تو ہمیں کوئی خیال آئے نیکی کا, نہ ہم کوئی نیکی کریں. ہاں جو اپنا رخ کر لے اس طرف, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو پھر ظاہر سی بات ہے جب سگنل آپ ریڈیو کو ٹیون کریں گے اور کسی اسٹیشن سے آپ کا ریڈیو میچ کر جائے گا تو پھر وہاں کے سگنل آپ کو آنے لگیں گے اور دور کی بھی سن لیں گے آپ. ایسے ہی ہے کوئی اپنے دل کے اسٹیشن کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاور اسٹیشن ہے نا ایمانی, اس کے ساتھ اگر اس کو میچ کر لے, فریکوینسی کو ٹیون کر لے, تو پھر اس کو بالکل اس کو الہامات کا سلسلہ بھی ہوگا اور اس کو ہدایتوں کا سلسلہ بھی ہوگا, تو پھر اس کا دل مضبوط رہے گا, برکت اس کو حاصل ہوگی. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب مزار سے فیض کس طرح حاصل ہو اور ان سے ملاقات کس طرح ہو, اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیں. ہاں, صاحب مزار سے فیض لینے کا طریقہ, صاحب مزار سے بات کرنے کا طریقہ, دیکھیں اس کے دو اس کے طریقے ہو سکتے ہیں ممکنہ. ایک تو یہ کہ ہم عملیات کے ذریعے, مراقبوں کے ذریعے اور توجہ کے ذریعے صاحب مزار سے تعلق پیدا کر رہے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان آنکھوں سے زندہ کی روح کو نہیں دیکھ سکتے, تو جو اب دنیا سے پردہ کر گئے, اب قبر میں چلے گئے, ان کی روح کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور روح کو روح ہی دیکھ سکتی ہے. روح کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی روح کو بیدار کرنا پڑے گا. روح سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں روح کو بیدار کرنا پڑے گا. روح کو بیدار کرنے کے دو طریقے ہیں بنیادی, ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے مراقبہ. اسی لیے صوفیہ کرام کے یہاں یہ دونوں چیزیں رائج ہیں کہ وہ تو بزرگوں سے رابطہ کرنا ان کے لیے تو سمجھ لیں کہ ضروریات میں شامل ہے, اس کے بغیر تو ان کی روحانیت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آگے ہمارا رابطہ ہو تاکہ جو عالم یعنی عالم غیب ہے وہ عالم شہادت میں کم سے کم کسی حد تک تبدیل ہو جائے ان کے لیے. روحانی اعتبار سے وہ اس قدر ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ جانے والوں کو دیکھ لیں بلکہ آنے والوں سے بھی رابطہ کر سکیں, کہ جو ارواح ابھی نہیں آئی ہیں ان سے بھی ان کا رابطہ ہو سکتا ہے ممکنات میں سے. تو یہ ہے ذکر اور دوسرا مراقبہ. ذکر خالی ذکر ہی رہے گا. ذکر کرنے کے بعد جو انوار و تجلیات بندے پہ نازل ہوتے ہیں ان کو سمیٹنا مراقبہ کہلاتا ہے. کہ جب بندہ ذکر کر رہا ہے, اس نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ذکر الہی کیا, اللہ اللہ کیا, اللہ
وہ اللہ اس نے پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، الا اللہ پڑھا، اللہ پڑھا، ظاہر سی بات ہے ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے. تو وہ نور پیدا ہو کے کہاں جاتا ہے؟ نور پیدا ہو کے کہیں جائے گا نا. مراقبے کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ اس نور کو سمیٹا جاتا ہے. آنکھیں بند کر کے تو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ نور جو میرے پڑھنے سے پیدا ہوا ہے وہ میرے قلب میں جذب ہو رہا ہے. یہ کرنے کے بعد یہ ابتدائی ہے. ابتدا کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 یہ واقعی ہونے بھی لگتا ہے. تو جب دل میں نور جمع ہوگا تو وہ پھر روح کی طرف چلے گا. لطیفہ روح کی طرف جب سفر کرے گا تو روح بھی نورانی ہو جائے گی اور طاقتور ہو جائے گی. جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پانی دینا شروع کریں تو اس میں ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے نا. تو روح بھی ہماری ذکر کے بغیر مرجھا جاتی ہے، کیونکہ روح کی جو غذا ہے وہ ذکر ہے. تو جب ہم روح سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روح کو پہلے بیدار کریں گے ذکر کے ذریعے اور مراقبے کے ذریعے. تو پھر ہم کسی بھی مزار پہ جائیں گے، جب ایک خاص قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم کسی بھی مزار پہ جا کر ان کو سلام کریں گے، وہاں جا کے مراقبہ کریں گے، چلہ کشی کریں گے تو ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے گا. جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ آگے کیا. اکثر بزرگان دین نے مختلف جگہوں پر جا کر چلہ کشی کی، مزارات پہ جا کر مجاور بن جاتے تھے تو وہاں رات کو بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے اور جو کچھ ان کا رابطہ ہوتا تھا. تو یہ ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ ہمارے اختیار کا نہیں، یہ تو ہمارے اختیار کی بات ہے کہ جب ہم ایک کرتے ہیں کرتے ایک صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم کسی ایک خاص مزار پہ جا کے کچھ ذکر و اذکار ہیں جو کہ مخصوص ہیں، جو ہر ایک کو بتانے کے نہیں ہوتے، وہ کچھ دن کا عمل ہوتا ہے. وہ جب کرتے ہیں تو صاحب مزار جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا بات ہے، کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ تو آپ کا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ ان تجلیات کا تحمل کر لیں گے، برداشت کر لیں گے. ورنہ اگر ویسے ہی آپ کی ملاقات ہو گئی اور آپ نے اگر آپ کی برداشت ایسی نہ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ بے اختیاری ہے کہ آپ جائیں، جا کے بات کر لیں، یعنی اپنے تئیں آپ جائیں مزار شریف پہ جائیں، جا کے سلام عرض کریں، السلام علیکم یا ولی اللہ. اس کے بعد ان کو اظہار ثواب کریں اور ان سے عرض کریں کہ حضرت ہمارے لیے آپ دعا کریں، اور اپنے تئیں آپ ان کو روحانی طور پہ پکار کے دیکھیں. تو جو جواب آئے ضمنی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی طرف سے ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن یہ کمزور طریقہ ہے، کیونکہ یہ آپ نے سوچ لیا کہ انہوں نے کہا ہے، کبھی یہ ٹھیک ہوگا کبھی نہیں ہوگا. پھر یہ والے معاملات بغیر شیخ اور مرشد کی اجازت کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں شیاطین کا بڑا دخل ہو سکتا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شیطان بیچ میں آگے ہاتھ پکڑ لے اور بولے کہ میں غوث اعظم ہوں اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، میں داتا علی حجویری ہوں تو تم ایسے کرو، میں نوری شاہ بابا ہوں، میں عبداللہ شاہ غازی ہوں. تو کیونکہ آپ کو یا ہمیں جب تک اجازت نہیں ہے، پختہ نہیں ہے ہم لوگ، تو ہم اس میں حق و باطل کا فرق نہیں کر سکتے. حضور غوث پاک کے پاس شیطان نہیں آ گیا تھا لائٹ بن کے، نور بن کے، اور کہا ہے عبد القادر میں نے ہر حرام چیز تمہارے اوپر حلال کر دی اور ساری شرعی تکالیف، کوئی فرض تمہارے پہ فرض نہیں ہے، ختم کر دیا میں نے. تو
آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ کے دل میں خیال آیا، آپ کی ہدایت ہوئی، اللہ رسول کی طرف سے آپ کو مدد حاصل ہوئی کہ یہ چیز تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں فرض تھیں، سب کچھ ایسے ہی تھا جیسے ہوتا ہے، تو پھر بھلا یہ کسی امتی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے لاہور شریف آپ نے پڑھا، تو وہ پھر دفع ہو گیا شیطان۔ اب اس نے کیا کہا جاتے جاتے کہ میں نے اس طریقے سے اتنوں کو گمراہ کیا جو اس مقام پہ آ چکے تھے کہ مراقبہ کر لیتے تھے، کسی سے بات ان کی ہو جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے، کسی نے نبیوں کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، کسی نے کہا کہ میں مہدی ہوں، وہ کہاں جا کے گمراہ ہوئے؟ ذکر کرتے تھے، ذکر کرتے 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 ان کو کہیں سے اجازت نہیں تھی، تو جب اجازت نہیں تھی تو ایک کا تو میں نے بلکہ اس کی کتاب میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ بیعت کی تھی، پھر میں نے توڑ دی، فلاں جگہ بیعت کی پھر بھی توڑ دی، کرتے کرتے اب میں ڈائریکٹ میں خود ہی ذکر کرتا ہوں، ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ ابھی حال ہی میں مرا ہے وہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ہدایتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ کہاں سے؟ بولے میں جو پیشاب کرتا تھا نا اس کا جھاگ بنتا تھا، اس میں کچھ شکل بنتی تھی، وہاں سے مجھے ہدایت ملتی تھی کہ خود اپنے، اب کوئی اس کو بولے کہ یہ تو نے شاید ایسا ہوتا ہوگا، اب وہ خود قبول رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، میری چاند پہ تصویریں آ رہی ہیں، تو بھئی چاند پہ بھی تصویر آ جائے گی پھر تو پتہ نہیں نبی بن جائے گا، وہ ہو سکتا ہے خدائی دعویٰ بھی کر دے۔ ذکر میں یہ جو راستہ ہے نا، یہ تصوف کا راستہ، یہ بغیر شیخ کامل کے طے نہیں ہو سکتا، اس میں ہر وقت شیطان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سانس بھی اس سے پوچھے بغیر نہ لے۔ جب شیخ سے ارادت کی بیعت کرے، ایک تو وہ بیعت ہوتی ہے کہ جو صرف یعنی نسبت کی بیعت ہے، جیسے اکثر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل کی اکثر بیعتیں یہی ہیں کہ نسبت کی بیعت ہے، اور یہ بھی برکت کے لیے ہوتی ہے، اس کو بیعت برکت کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں جا کے مرید ہو جاتے ہیں اور کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے ہماری، تو نہ وہ تربیت کرتے ہیں نہ ہمیں تربیت چاہیے ہوتی ہے، تو بس ٹھیک ہے نماز پڑھتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے رہتے ہیں اور بس ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہیں، طریقت کا سبق نہ وہ دیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیعت الگ ہوتی ہے، بالکل خاص ہوتی ہے، یہ آج کل کی بیعتیں وہ نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا کہ اگرچہ ان بیعتوں کی بھی برکت ہے، یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے کہ قیامت کے دن کسی اچھے کی صحبت میں کسی کے اچھے کے نام پہ اٹھیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ جو خاص بیعت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کی جاتی ہے، جس کو بیعت ارادت کہتے ہیں، تربیت کی بیعت، یہ اس کا حصہ ہے، یہ رابطہ کرنا مزارات میں، یعنی اولیاء اللہ سے رابطہ کرنا، تو وہ پھر فیض کے لیے ہوتا ہے کہ کسب فیض کے لیے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو اس کے پھر طریقے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے نہ تو وہ ایسے بتانے کے ہیں، نہ ایسے بتانے سے کوئی فائدہ ہونے کا اس کا، وہ تو با اجازت ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں اس بات کیا تھا خواجہ خضر سے ملاقات، یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا کہ خاص کوئی اجازت؟ ہاں دیکھیں، خواجہ خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات کرنے کا طریقہ ہے، بزرگوں میں رائج ہے، کرتے بھی ہیں ان سے ملاقات اور ہو بھی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تمنا کرنا ویسے بڑی ہمت کا کام ہے، ہو جاتی ہے ملاقات، لیکن اس کے لیے پہلے انسان اپنے اندر روحانیت تو پیدا کرے،
اچھا، خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لفظ خضر جو ہے، خضر کے بارے میں کہ یہ یا تو نبی ہیں خضر علیہ السلام یا یہ ولی ہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض ان کو ولی مانتے ہیں اور بعض ان کو نبی مانتے ہیں. نبی جو مانتے ہیں وہ ایک ضعیف روایت ہے، تو اس لیے ان کی نبوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کیونکہ یہ قطعی نہیں ہے، ظنی بات ہے، تو اس پہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں آتا. اور انہوں نے کیونکہ کسی قوم کے پاس آ کر کوئی دعوت وغیرہ نہیں دی، اپنی نبوت کا دعویٰ یا کسی کتاب میں ان کا ذکر متواتر تواتر کے ساتھ یا قطعی طور پہ نہیں آتا. ضعیف روایتوں کے طور پہ بھی اگر آ جائے تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جمہور یعنی زیادہ تر علماء کا قول ہے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں، اگرچہ ظنی طور پر ان کی نبوت ثابت ہے، قطعی طور پر نہیں ہے. ولایت تو ان کی ثابت ہے، کیونکہ ولایت تو ہر نبی جو ہوتے ہیں وہ ولی ضرور ہوتے ہیں. ہر نبی کو ولایت کبریٰ حاصل ہوتی ہے، ولایت تامہ اور کمالیہ حاصل ہوتی ہے. پھر جیسے غوث ایک عہدہ ہے، قطب ایک عہدہ ہے، ابدالوں میں سے ہونا ایک عہدہ ہے، فرد ہونا ایک عہدہ ہے، رقیب ہونا، رقبہ، نجبہ، یہ عہدوں کا نام ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر ہونا بھی ایک عہدہ ہے. تو خضر چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو، باسق نام ہو اس کا مثال کے طور پہ، اب ان کو عہدہ دے دیا جائے خضر ہونے کا تو روحانی دنیا میں وہ خضر صاحب کہلائیں گے، اور لوگوں میں وہ ظاہر سی بات اپنے نام کے ساتھ مشہور ہوں گے. تو اب آپ جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہے جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ اب ملاقات آپ کی دو سے ہو سکتی ہے، یا تو خضر رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے گی یا خضر علیہ السلام سے ہوگی ملاقات. بے مقصد تو ظاہر سی بات ہے، نہ ان کو کال کرنا چاہیے نہ زحمت دینی چاہیے. کوئی مقصد ہو تو بندہ کال کرتا ہے، اور جب ان کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ خود ہی آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں. جو ان کو فرمانا ہوتا ہے فرما دیتے ہیں، جو ہدایت ان کو دینی ہوتی ہے دے دیتے ہیں. تو اس کی تمنا تو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے خالی شوق ہی شوق، خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے. بھائی کیوں کرنی ہے؟ وہ آگے پوچھا بھائی تم نے مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ اب یہ نہیں پتہ کیوں ملنا ہے، بس ملنا ہے، شوق ہے ملنے کا، فین ہے. بھائی وہ فین فالوئنگ جو ہے نا وہ یہاں نہیں چلے گی. ہاں ان کی کچھ نشانیاں ہیں، کبھی اگر کوئی واسطہ پڑے کسی کا تو دیکھ سکتا ہے وہ، اگر اس کا ہوش سلامت رہے تو. ایک تو یہ کہ جہاں یہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کے ناخن سبز ہوتے ہیں ان کے. اور تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ ان کے انگوٹھے کی میں یہ والی ہڈی نہیں ہوتی. اور عام طور پہ یہ جب تشریف لاتے ہیں عمل کے ذریعے، جب ہم ان کو کال کرتے ہیں بلاتے ہیں تو پھر یہ عام طور پہ ایسی حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ یہ بندہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ میری کس سے ملاقات ہو گئی. اور کبھی مہربانی کرتے ہیں تو بغیر عمل کے تشریف لے آتے ہیں، کبھی خواب میں کبھی مراقبے میں. تو جو لوگ بھی روحانی اس میں کام کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی فیلڈ ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی فیلڈ کو بہتر جانتا ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کی ملاقات ہو جاتی ہے،
تمنا اس کی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اس راستے میں تو شیخ خضر ہے. خضر راہ کون ہے؟ شیخ ہے. کیوں کہ وہ نائب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس راستے میں وہ آپ کو لے کر جائے گا سرکار کی بارگاہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو وہاں تک لے کے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا پیر لے کر گیا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہمارے انس باپو نے بولا کہ آپ پیر کی کوئی ایک تعریف کر دیں کہ پیر کیا ہوتا ہے. اصل پیر کون ہے؟ لینے والا یا دینے والا؟ دعا پوری کروانے والا یا دعا سے دستبردار کرنے والا؟ اچھا، مال لینے والا، نذرانے لے کے رکھنے والا یا دینے والا، بونڈ کھلوانے والا، شریعت پہ چلانے والا یا کھلی چھوٹ دینے والا؟ تو کہنے لگے کہ آپ کوئی ایک لفظ بتا دیں. تو ایک لفظ میں تو ایک جملے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیر کامل وہ ہے جو آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچاتے ہیں روحانی اعتبار سے. آپ کی ملاقات کرا، آپ کی حاضری کرا دے وہاں پر، وہ ہے پیر کامل. اس کے لیے مرید کی طلب بھی تو ہوگی، مرید کو کیسا بھی ہو بس نہیں وہ شیخ کی نشانی دیکھے کہ کبھی ملاقات کرائیں گے. دیکھیں، پیر جو ہے، پیر کامل کی کاملیت کا اور کامل ہونے کا فائدہ مرید کامل کو ہوتا ہے، مکمل فائدہ. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ پی ایچ ڈی کر کے آپ کے پاس آیا. آپ اس سے کہیں کہ حضرت آپ ہمیں چھوڑیں، بڑی بڑی باتیں نام جو ہے نا بتائیں، آپ ہمیں 10 تک پہاڑ یاد کرا دیں، ٹیبل یاد کرا دیں. وہ کہے گا چلو بھائی تم 10 تک ٹیبل یاد کر لو، ایک ایک کپ، ایک اور ایک دونی دو. ہاں، ایک کپ یعنی ٹیبل یہ ہوتا ہے، 2 کا یہ ہوتا ہے، 3 کا یہ ہوتا ہے، 4 کا 10 تک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، ختم، جاؤ. اب اس کے پی ایچ ڈی ہونے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کے پی ایچ ڈی ہونے کا فائدہ کیا اٹھایا؟ اس کے کمال کا آپ نے فائدہ کیا اٹھایا؟ کمال، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ صاحب کمال کے ذریعے رہ کر صاحب کمال بنے، اس تک پہنچے نا، کہ وہ جہاں تک ہے کم سے کم وہاں تک آپ کو لے جائے. اور اس کے بعد روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیر کا کمال جہاں تک تھا، مرید اس سے آگے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو پیر اس کو آگے شفٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں تک میرا معاملہ تھا، آگے فلاں جگہ سے ہوگا. وہاں کون سا کوئی دنیاوی مسئلہ ہے کہ میرا مرید ہے تو کہیں اور نہیں جانا چاہیے. یہ کوئی ووٹر تو نہیں ہے نا کہ میرا ووٹر ہے تو اس طرف جا کے ووٹ نہ ڈالے. یہ روحانیت کا معاملہ الگ ہے، جہاں کسی ایک چیز کی تکمیل ہو جاتی ہے اور شیخ سمجھتا ہے کہ اب اس کی تکمیل کسی اور چیز میں بھی ہونی چاہیے اور وہ میں نہیں کرا سکتا، تو اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو اس کی بیعت کہیں اور کرا دی جاتی ہے، بیعت تربیت کہیں اور سے بھی اس کی ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام سے بھی اس کی ملاقات ہو سکتی ہے اور تربیت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہوگا وہ پیر کامل وہ ہوگا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا. یعنی اس کی نسبت سے جو آپ ذکر و اذکار کریں گے تو آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. توجہ کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو دربار رسالت تک رسائی ممکن ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ مشقت بھرے اعمال یا پھر ایسے آسان اعمال جو استقامت سے کیے جائیں یا کوئی اور بات جو مقبول انسان کو بناتی ہے؟ ہاں دیکھیں، حدیث پاک میں تو کیا ہے کہ خیر الاموری ادومھا، یا خیر الاعمال او کما قال، کہ اعمال میں سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ہوں، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑے. عمل وہ ہے کہ جو استقامت کے ساتھ کیے جائیں،
چاہے تھوڑا ہو. اصل میں عمل ہے استقامت کا نام. جیسے ایک شخص ہے وہ دم کرتا ہے، سورہ فاتحہ سے دم کرتا ہے، اس سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسرا آیت الکرسی سے کرتا ہے، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تیسرا سورہ اخلاص سے کرتا ہے، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا تو تینوں کر تو مختلف اوراد کے ساتھ رہے ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس سے ٹھیک ہو جانا کوئی وہ نہیں ہے. کیا بات ہے کہ استقامت. ایک بندے نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں جو وقت دیا ہوتا ہے، اصل میں وہ وقت دینا، اس کا بیٹھنا، اہتمام کرنا، یہ اصل عمل ہے. اور فاتحہ پڑھنا، اخلاص پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا، درود شریف پڑھ لینا، یہ اس کا رنگ ہے. بیسک کیا ہے؟ وقت دینا اور استقامت اختیار کرنا، جگہ کی، وقت کی پابندی رکھنا. ترک اگر کوئی ضرورت میں سے ہے تو ترک رکھنا، اپنا کچھ ترک جلالی ہوتا ہے، جمالی ہوتا ہے، وہ قائم. یہ عملیات ہیں، یہ عمل ہے. اصل عمل یہ ہے. اور اس کے جو ٹائپس ہیں، جو رنگ روغن ہے، جس کی خوبصورتی ہے، وہ اوراد کے نام ہیں. آپ کوئی سا عمل کر لیں، اگر پابندی سے کریں گے اس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی. آپ خالی الف کہیں، الف 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 الف، یہ بھی اللہ کی وحی میں سے ہے نا. ادریس علیہ السلام پر حروف تہجی نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی وحی میں سے ہے. آپ الف کہیں گے تو یہ بھی تجلیات رکھتا ہے اپنے اندر. وہ تجلیات جب ہم کسی چیز کی مداومت کرتے ہیں، یعنی اس پر ہم وقت دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں اور روحانی آنکھ سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. وہ تاثیر دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. یہ بات ہے. تو بہتر وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے مشکل نہ ہو. یہی تو مشکل ہے سب سے بڑا. کرامت سے بہتر کیا ہے؟ استقامت. اب ایک دو بار کر لیا، مشکل عمل کر لیا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں. تو قطرہ قطرہ گرتا ہے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. اور ویسے بارش اس پہ آ جائے، جگ ڈال دیں، بالٹی ڈال دیں، بارش ہو کے ہٹ جائے تو وہ ختم، سوکھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لاکھوں قطرے گرتے ہیں وہاں پر، لیکن ایک ہی وقت میں گرے اس کے بعد ختم. اگر ایک ہی قطرہ گرتا رہتا چٹان پہ تو وہاں سوراخ ہو جاتا. تو استقامت ہے، اصل عمل استقامت ہے. وہ بعض اوقات کسی انسان پہ ناپسندیدہ کوئی حال آ جاتا ہے تو اس کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، اگر اس کو صحیح ذہن میں ہے. اس کے جواب میں کچھ ایسا کہتا ہے کہ بھائی ہماری اوقات کیا ہے کہ ہماری آزمائش تو بزرگوں کی ہوتی ہے. تو یہ اس کا یہ جملہ کہنا کیسا ہے، یا اس کو جواب دینے والے کا جملہ کہنا کیسا ہے؟ اپنے لیے تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں اس قابل تھوڑی ہوں کہ میری آزمائش ہو. مجھے تو کسی گناہ کی سزا ہو رہی ہوگی، شاید مجھے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری کسی غلطی پر تنبیہ کی جا رہی ہے شاید. اپنے لیے تو یہی صحیح ہے. اور دوسروں کو ہم نہ کہیں، ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے وہ برا بھی مان جائے، یا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی واقعی آزمائش ہو، وہ نیک آدمی ہو، اور ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں کہ بھائی کیونکہ میں بھی گناہ گار ہوں تو یہ بھی گناہ گار ہی ہوگا، تو اس کو بھی ہم اپنے ساتھ لے لیں. تو یہ نہیں، بہتر نہیں ہے. ویسے تو عمومی طور پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ گناہ گار ہیں، اجتماعی طور پہ تو وہ کسی ایک کی دل آزاری نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلم آ گئی، شاید میری آزمائش ہو رہی ہے، تو اب ہم اس کو بولیں تمہاری آزمائش نہیں ہو رہی، تم گناہ گار ہو، تم توبہ کرو، تو اب اس کو لیکچر دیں گے تو اس کو دل آزاری اب ہوگی اس کی. اس کو تو یہی ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھیں ہم کیونکہ گناہ گار، اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں،
تو ہمیں تو اپنے گناہوں پہ بس توجہ کرنی چاہیے کہ گناہ ہمارے اس حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کفارے کے طور پہ یا دہانی کے طور پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پہ آ جاتی ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں، کیونکہ اس پہ نص وارد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو مصیبت آتی ہے تم پر وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اکثر کو تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے، یعنی بغیر ہمارے توبہ کے وہ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اکثر کو۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ توبہ کرنے کا دھیان نہیں بنتا لیکن ملال رہتا ہے، اب کسی کا بن نہیں رہا تو کیا یہ کہیں گے کہ اس کا شیطانی طرف اس کا دماغ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہندوستانی وہ تو بھی معاف کر دے گا؟ ہاں دیکھیں، توبہ سے تو ہم جتنا دور ہٹتے ہیں، یعنی اگر کسی کا توبہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، گناہ کی ندامت بھی ہے لیکن پھر وہ توبہ سے رک جاتا ہے، نہیں کرتا توبہ، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، بری حالت ہے یہ۔ تو توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے، چاہے ہمارا دل نہیں بھی چاہ رہا نا تب بھی توبہ تو کر لینی چاہیے، یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی، گریہ طاری ہوگا، دل نرم ہوگا، میں پھر توبہ کروں گا، ابھی تو میں کیا کروں توبہ کر کے، توبہ کی کیفیت نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں، یہ بھی شیطانی چکر ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں توبہ کرنے والوں کے بھی سردار ہیں، سید التائبین ہیں، تو ان کی نقل میں کر لیں کہ توبہ کرنا سنت ہے۔ اچھا، کیفیت تو ایک عرصے کے بعد ہی طاری ہوتی ہے بندے پر، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس پر دلیل ہے کہ ابھی تم ایمان لائے ہو تو ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ توبہ بھی بندے کے دل میں اترتی ہے ایک ٹائم کے بعد، جس سے کہتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کرنا، اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو زبان تو اختیار میں دی ہے نا اللہ نے، ہو سکتا ہے کہ زبان اذا قرر جب یہ تکرار کرے گا تو یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی، یعنی جب انسان بار بار توبہ کرے گا، چاہے ظاہری توبہ کر رہا ہے، وہ دل میں اس کی ندامت کی کیفیت نہیں آ رہی، تب بھی کرتا رہے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس توبہ میں تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اور میں واقعی تائب ہو جاؤں، حقیقی معنوں میں تائب ہو جاؤں، کوئی لمحہ ایسا آ جائے تو توبہ سے تو، اور کیا پتہ وہ ہماری زبانی توبہ کو قبول کر لے، بھائی اس کو ساری شرطیں ہمارے لیے ہے نا، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرنے والا ہے، اپنے بندے کی توبہ قبول کر لے، زبانی کلامی توبہ کو قبول کر لے، اس کو کوئی روکے گا؟ تو یہ کیفیات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیفیت تو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور کبھی کبھی طاری ہوتی ہے بندے کی۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری کرائے، خیر کے ساتھ لے جائے مکہ مدینہ کی، آپ وہاں پر 8 دن رہیں گے مثال کے طور پر، مہینہ رہے، سال رہے، تو کیا ہر وقت ایک ہی کیفیت میں ہوگی؟ ہر وقت وہ کیفیت طاری ہوگی آپ پہ؟ نہیں،
تو جب وہاں رہ کر وہ کیفیت نہیں آ رہی حضوری والی، حاضری کے دوران بھی حضوری نہیں ہے، تو کیا حاضری بھی نہ کریں؟ بھائی حاضری تو ہمارے اختیار میں دی گئی ہے نا، کہ چلو بھی تم کو یہاں بلایا، آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ سامنے۔ اب حضوری یعنی حضور قلب، وہ تو ہر وقت نہیں ہوتا بندے کو، وہ تو کبھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے کسی کو، اور وہاں جا کے نہیں کچھ ہوتا۔ ظاہر کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، تو کم سے کم من لا یاخذ کلہ لا یترک کلہ، کہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں سے اگر سارا نہیں کرتا تو جتنا مل رہا ہے وہ تو لے لے، سارا نہیں لیا تو کچھ تو لے لے، جو مل رہا ہے وہ لے لے۔ تو نیکی کا یہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میرے اندر کے جو حالات ہیں وہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ میرے ظاہر کے حالات بڑے اچھے رکھے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ لائق نہیں ہو رہا۔ اب اس کو یہ کہیں گے کہ اعتراض بن رہا ہے اللہ پہ، یا یعنی ایک شخص ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے احوال صحیح نہیں ہیں اندرونی روحانی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی رہنا چاہیے بندے کو، ایسے ہی رہنا چاہیے کہ اپنے سے مایوس رہے، اللہ سے پر امید رہے۔ اگر خود اس نے کبھی سمجھ لیا کہ میرے اندر کے احوال بہت اچھے ہیں تو گیا کام سے، یہ تو دعویٰ پیدا ہو گیا اس کو، دعویٰ نیکوکاری۔ تو جس کو جو اپنے آپ کو خود نیک سمجھتا ہے وہ تو پھر خطرے میں ہے، وہ اس کو تکبر پیدا ہو گیا، پھر کیا کرے گا جب تکبر پیدا ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو تو سمجھے کہ شاید دنیا میں جتنے فساد ہو رہے ہیں بے نحو سے چھائی ہوئی، یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہوگی شاید، اور میں کبھی نیک ہونے والا نہیں۔ میں یہ کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ نیکوں کی نقل کر لوں، نقل کر کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نقل کر کے درود شریف پڑھ لیتا ہوں، نقل میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ میرے تو سارے اعمال نقلی ہیں اور جعلی ہیں، قابل رد ہیں، میں قابل رد ہوں۔ ہاں اللہ کی رحمت نے مجھے سہارا دیے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ جو میرے عیب نہیں کھل رہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ دیکھو بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہی کہا کہ میرے تو عیب ہیں لیکن سرکار کھلنے نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں نا کہ یا اللہ میرے امت کے ساتھ یہ نہ ہو۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو وہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا، صبح سب لوگ دیکھتے اور اس کو لعن طعن کرتے۔ اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ اس کے ماتھے پہ تحریر ابھر آتی تھی کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، سب لوگ دیکھتے اس کو لعن طعن کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہوئی ہیں ہمارے لیے کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو، ان کے عیب، کسی ایک کے عیب دوسرے پہ ظاہر نہ ہو۔ تو اس لیے ہمارے عیب ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اور یہی کیفیت بزرگوں کا طریقہ کار ہے، اسی کیفیت میں رہنا کہ اپنے آپ کو ہر وقت گناہگار سمجھے، عیبدار سمجھے، اور ہر وقت اپنے اوپر نعمتوں کا انبار سمجھے کہ میرے جتنی نعمت اللہ نے مجھ پر کی ہے نا شاید ہی کسی پر کی ہوگی۔ تو جتنا گناہ گار میں ہوں نا اتنا کوئی نہیں ہے، تو جتنے اب اس نے میرے چھپائے ہیں اتنے تو کسی کے چھپائے نہیں، تو جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اتنی تو نعمت کسی پہ ہے بھی نہیں، تو جتنا شکر مجھ پر واجب ہے کسی پر ہے نہیں، اور یہ جتنی ناشکری میں کر رہا ہوں کوئی کرتا نہیں۔ تو اپنے آپ کو اسی کیفیت میں ہمیں سمجھنا چاہیے، تو بچت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، یہ عاجزی ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے عاجز ہو، لوگوں کو نہیں بولے،
یہ بات بھی ہے کہ یہ بات لوگوں پہ آشکار کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، بلکہ اگر اس نے لوگوں میں ظاہر کیا اور لوگوں میں اپنی برائی بیان کی تو صوفیہ کرام اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے اور نفس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کہ نفس کی چال ہے کہ لوگوں کے سامنے جب میں اپنے آپ کو برا بولوں گا تو لوگ پلٹ کے میری تعریف کریں گے، تو یہی تو سننا چاہ رہا ہوں میں۔ نفس تعریف کا تو بھوکا ہے۔ کیوں کرتے ہیں کہ جب تھیلا دیتے ہیں کسی کو، آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو تصویر کھنچواتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کی تشہیر ہو جائے، اللہ ماشاء اللہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کیوں ہم چاہتے ہیں میری نیکی کا کسی کو پتہ چل ہی جائے، میں نہ بتاؤں تو کوئی اور بتا دے چلو میرے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں، پھر اس سے کیا ہوگا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ اچھا یہ بات کیوں انسان میں آئی؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی صفات عطا کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی تو شان ہے، تعریف کے قابل کون ہے؟ وہی ہے نا۔ تو اگر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ سامنے والا ابھی تو اس نے حق ادا نہیں کیا، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق تعریف کر رہا ہے وہ۔ ہم جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں حقیقت میں اس کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے وہ تو ہم اپنے ذہن کے مطابق بس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی تعریف کیا ہے، ہم اس کی حق تھوڑی ادا یعنی کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری تعریف تو وہی ہے جو تو نے خود کی۔ وعلیکم السلام۔ تو تیری تعریف تو وہی ہے جو تو نے خود کی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ تعریف کے قابل بھی ہیں، تعریف اس کی کوئی کرتا ہے تو اس کو پسند بھی آتی ہے، کیونکہ وہ متکبر حقیقی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس نے اپنی شان کی جھلک انسانوں میں بھی رکھی ہے، جیسے وہ سمیع و بصیر ہے تو انسان کو بھی اس نے سمیع و بصیر بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ وہ خود متکلم ہے، کلام فرماتا ہے، تو ہمیں بھی اس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ خود راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں بھی یہ کیفیت عطا کی ہے اس نے، ہم بھی کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو عطائیں کرتا ہے، اس پر ہم بھی ایسا کرتے ہے نا۔ تو وہ کبھی غضب بھی کرتا ہے اور ہم بھی غصہ کرتے ہیں، وہ اپنی شان کے لائق کرتا ہے اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو یہ جو صفات عطا کی ہیں، اپنی صفات کی جھلک ان میں رکھی ہے، وہ اس لیے نہیں رکھی کہ یہ ان صفات کو اپنی ذاتی صفات سمجھ لیں، بلکہ اس لیے رکھی ہے تاکہ ان کو رب کی پہچان ہو جائے کہ میرا رب کیسا ہے۔ ایک چیز ہمیں بری لگتی ہے کہ میری کوئی بات نہیں مانتا تو مجھے برا لگتا ہے، چاہے میری اولاد ہی ہو اور مجھے کہنا نہ مانے تو وہ مجھے برا لگے گا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جو برا لگنے کی کیفیت ہمیں عطا ہوئی ہے کہ حکم عدولی پہ غصہ آ رہا ہے ہمیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ یار جب میں اپنی ماتحت کی بات کو برا مان رہا ہوں، اس کی حکم عدولی کو برا سمجھ رہا ہوں، تو میں بھی تو کسی کا ماتحت ہوں، میرا بھی کوئی مالک ہے۔ تو جب میں اس کی بات نہیں مانتا
تو کیا اس کو بھی تو برا لگتا ہوگا نا. یعنی اپنی صفات کو آئینہ بنا کر اس میں رب کی صفات ڈھونڈنا، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. یہ بھی ایک مراقبہ ہے ایک طرح کا، کہ اپنے آپ کو دیکھنا، پھر اس کیفیت کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرنا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو صفات دی ہیں اس لیے دی ہیں تاکہ بندوں کو اپنی معرفت عطا کرے. تو نفس کو اس نے خود پسندی کی صفت بھی رکھی ہے اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا تعریف کے لائق بھی ہے اور اپنی تعریف کو سب سے زیادہ پسند بھی کرتا ہے. تو یہ صفت بندے میں بھی ہے، لیکن بندے کو اس سے توبہ کرنے کا حکم ہے کہ یہ کیونکہ تمہاری ذاتی صفت نہیں ہے. تم اپنی کیا چیز خود پسند کر سکتے ہو؟ اپنی شکل صورت، بولو میں بہت خوبصورت ہوں. ہاتھوں کی شکل تم نے خود بنائی ہے، اپنی اللہ نے بنائی ہے، تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ تو میری شکل پہ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، نہ کہ میری آواز بڑی پیاری ہے. وہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. تو اگر میری آواز اچھی ہے، ٹھیک ہے، اگر میں طاقتور ہوں تو مجھے طاقت کس نے دی؟ اگر میں حکمران ہوں تو یہ حکمرانی کس کی دین ہے؟ اللہ کی. تو تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے نا جہاں سے نعمت آ رہی ہے، کیونکہ بندوں میں جو صفات کمالیہ ہیں وہ اللہ کی عطا سے. صفات کمالیہ کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رب کی تعریف کرے، اس پر اپنی تعریف نہ کرے. اگر نفس کیا کرتا ہے، نفس امارہ جب تک اس کی تربیت نہ ہو، نفس امارہ ان تمام باتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں خوبصورت، میری آواز پیاری، میں میرا مجھے، میں میرا مجھے، انا اور انا. اس انا کا شکار وہ رہتا ہے، اس لیے وہ غفلت اور اسی حالت میں انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس نے نہیں پہچانا، دھوکے میں رہا. صفات کسی اور کی تھی، اپنے آپ میں دیکھ کے سمجھا کہ یہ میری ہیں، دھوکے میں آ گیا. یہ صفات اس لیے دی گئی تھی کہ تم اپنے آپ میں دیکھو اور پھر اس کو پہچانو جس نے یہ صفات عطا کی ہیں. تو تمہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. تو نفس کو کیا پہچانا اس نے کہ میرے نفس میں یہ صفت میری ذاتی نہیں ہے، یہ پہچان ہونی چاہیے اس کو. صفت ہے لیکن میری ذاتی نہیں ہے، بلکہ میرا نفس ایک آئینہ ہے، آئینے میں جھلک کسی اور کی ہے، یہ جمال کسی اور کا ہے، کمال کسی اور کا ہے. تو جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے تو عارف ہو جاتا ہے، فقد عرف ربہ. تو اپنے تعریف کا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں ہمارا، ہماری تعریف کا کوئی مقام نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو کرم کیا ہوا ہے مجھ پر اور میرا بھرم رکھا ہوا ہے، ورنہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں. حقیقت ہے، یہ کوئی عاجزی واجزی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم واقعی کسی قابل نہیں ہیں. مخلوق کا تعریف سے کیا واسطہ بھائی؟ مخلوق میں جو کمال ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بنانے والے کا. ٹھیک ہے، تو ذاتی کمال کسی کا نہیں ہے. ذاتی کمال تو اس کا ہے جو مالک، خالق اور مالک ہے. تو اس لیے بزرگان دین اس بات کو جانتے تھے، معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں اور نعمتیں مجھ پہ اتنی زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا کہ میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ تو میں کسی قابل ہوں نہیں. یہی حقیقت ہے ہماری. اس طرح بابت طبی وجہ سے کسی انسان سے یا
اللہ کی کوئی مخلوق سے انسان تھوڑا سا نفرت کرنے لگتا ہے، پھر اس کو خیال آیا کہ یہ تکبر ہے، شاید یہ تکبر ہے یا کیا چیز ہے؟ ہاں دیکھیں، جس فیلڈ میں ہم ہیں یعنی صوفیہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے یہاں تو کسی سے بھی آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتے، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے جانور ہو، چاہے شیطان ہو۔ آپ ذاتی طور پہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتے، کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں شیطان سے بہتر ہوں ذاتی طور پر۔ اور اللہ نے کرم کیا ہے یہ کہ بھائی اس نے مجھے ان صفات سے بچا کے رکھا ہوا ہے جو اس میں پائی جاتی ہیں، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اگر وہ اپنی نگاہ کرم ہم سے پھیر لے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو ہم شیطان سے بھی بڑے شیطان بن جائیں گے شاید۔ ہاں، تو اپنے آپ کو تو اپنی حقیقت ہماری یہی ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں کسی اور سے اپنے آپ کو بہتر ذاتی طور پہ نہیں مان سکتے کہ میں ذاتی طور پہ فلاں سے بہتر ہوں۔ ہاں، جو نعمتیں ہیں، اب ایک شخص ہے وہ خوبصورت ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت سو سے اچھی شکل و صورت دی ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے غربت کی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس سے مجھے بہت سارے، ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے بھی نا کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس ذات کا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت دی اس بلا سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور مجھے اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تو فضیلت کا تو یہاں پر ہے بیان کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن وہ شکر کے ساتھ ہے۔ جب شکر کے ساتھ ہم کریں گے تو وہ شکر شمار ہوگا۔ تحدیث نعمت بھی یہی ہے۔ اچھا، پھر اس دعا کا چلتے چلتے یہ دعا بھی، یہ اس میں اعظم سے کا کام کرتی ہے یہ دعا۔ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ مصیبت آپ کو نہیں ملے گی، چاہے مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ آزاد ہیں، ہاں، اب کوئی شخص ہے جو کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، گناہ میں یا بے گناہی میں، اب وہ ایک مصیبت کا شکار ہو گیا نا بیچارہ۔ اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کو آزاد رکھا اس نے، اور ایک شخص قید میں جا رہا ہے، قید ہو گیا، تو اب آپ اس کو دیکھ کے دعا پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت میں نہیں ڈالا جس میں اس کو ڈالا، تیری حکمت ہے وہ تو جانتا ہے کہ اس کو کیوں ڈالا، مجھے بچایا، یہ تیرا کرم ہے، اور تو نے مجھے اپنی بے شمار مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کبھی پولیس کی قید میں نہیں جائیں گے۔ کسی کے اوپر جن آیا ہوا ہے، آپ دعا پڑھ لیں، کسی کو مرگی آتی ہے، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کوئی پاگل پن کا شکار ہو گیا، اچھا کوئی جو ہے وہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا، کوئی معاذ اللہ کافر ہے، کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے، اس حال میں مر گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں نے بد مذہب کے مردے کو دیکھ کے دعا پڑھی ہے
کس قدر آپ دعاؤں پہ یقین رکھتے تھے اور کس قدر احتیاط فرماتے تھے اور کس چیز کو مصیبت سمجھتے تھے ہمارے بزرگ کہ بد مذہبی پر موت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور کفر سے یعنی جو ہے نا کسی کافر کا مر جانا حالت کفر میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو رہا سیدھا سیدھا. جہنم سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ تو جس کو بھی آپ مصیبت سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی آپ نے دیکھا ہے خراب ہو گئی اور وہ بیچارہ دھکا لگا رہا ہے، رات کا ٹائم ہے یا دھوپ کا ٹائم ہے، فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بیچارہ لگا وہ دھکا لگانے میں وہ پریشان ہو گیا. اب آپ اس کو دیکھ کے دعا پڑھ لیں، اس کی مدد بھی ہو سکے تو کر دے، ہاں، تاکہ کچھ فائدہ اس سے آپ کو ہو رہا ہے تو کچھ فائدہ آپ سے اس کو بھی ہونا چاہیے، کچھ مدد بھی کر دیں اس کے لیے بھی دعا کر دیں، یا اللہ اس کی مصیبت جلد از جلد دور کر دے، اس کو اس مصیبت سے جلدی نجات عطا کر دے، تاکہ اس کو بھی آپ سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. آپ کو تو ہو گیا، آپ نے دعا پڑھ لی. کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کسی کا کولیسٹرول جو ہے نا بڑھا ہوا ہے، کسی کو شوگر ہو گئی، آپ کو نہیں ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہو گئی، آپ کو نہیں ہے، کسی کے اولاد آپس میں لڑ رہی ہے، کسی کی بیٹی کو معاذ اللہ طلاق ہو گئی، کسی کی بیٹی بیوہ ہو گئی، یعنی ان گنت مصیبتیں دنیا میں، تو مصیبتوں کو شمار ہی نہیں ہے نا. اس حساب سے دعا کا ورد رکھنا پڑے گا. یہ تو ہر وقت بندہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ ہر وقت وہ شکر ہی کرتا رہے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکر کو یعنی شمار کرنے جاؤ تو نہیں کر سکتے. تو ہر وقت تو الحمدللہ وہ اس کی زبان پہ جاری ہوگا. اور اس کا جس نے اس کا تجربہ کیا اس نے دیکھا یہ صحیح ہے بالکل. اعلیٰ حضرت کا تو واقعہ بہت مشہور ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بریلی شریف میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو میں نے ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ بارہا دعا پڑھ لی، کسی طاعون زدہ کو دیکھ کر. اچھا پھر کیا ہوا کہ طاعون کے جیسی کیفیت میری ہو گئی جو کہ طاعون زدہ شخص کی ہوتی ہے. فرماتے کہ بخار ہو گیا اور میرے منہ میں خون کی گٹھلیاں ہو گئی، گلٹیاں بن گئیں، بخار تیز ہو گیا، جسم پہ زخم ہو گئے. یہ علامتیں ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ طبیب کو بلایا اور طبیب آیا، اس نے دیکھ کر بڑے بھائی سے کہا کہ وہی ہے، نام نہیں لیا کہ میں گھبرا نہ جاؤں کہ حضرت ان کو وہی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا کیونکہ منہ بند تھا میں بول نہیں پا رہا تھا، تو ورنہ میں اس کو اسی وقت ٹوکتا اور کہتا کہ مجھے کبھی طاعون نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا یہ دعا پڑھی ہے. تو بھلا مجھے کیسے ہو سکتا ہے جب سرکار فرمانے نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بھلا طاعون ہو کیسے سکتا ہے؟ یقین کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ بہرحال طبیب نے تو بولا اور سب گھر والے یہی کہہ رہے تھے کہ اب طاعون ہے. گھر والے رونا شروع ہو گئے اور بخار میرا تیز پہ تیز ہونے لگا. تو میں نے پھر دل میں دعا مانگی، میں نے بولا یا اللہ تعالیٰ اللہ مصدق الحبیبہ وکذب الطبیب، یا اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا ثابت کر دے اور طبیب کی بات کو جھوٹا ثابت کر دے. تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں الہامات الہیہ، خاص الہام. فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرے کان میں کسی نے بولا مسواک اور کالی مرچیں. کہنا میں تو بالکل نڈھال تھا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو سمجھایا یہ سب کہ کالی مرچیں پیس کے میرے ہونٹوں میں اندر ڈال دو اور مسواک سے اس کو ملو ایسے.
اب یہ کہاں سے آئی؟ کون سی طب ہے یہ جالینوس کی، ہاں افلاطون کی؟ بس یہ الہام ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ ایسے کرو، تو میں نے گھر والوں کو بولا، کیونکہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے آپ نیک بندے ہیں، آپ الہام رحمانی کو اور وسوسہ شیطانی کا فرق سمجھتے آپ نے گھر والوں کو کہا، گھر والوں نے بڑی مشکل سے سمجھی، بہرحال انہوں نے ایسا کیا تو جیسے ہی جب مسواک یوں کر کے کی تو وہ گلٹیاں جو ہے نا پھوٹ گئیں، اور مجھے کیے ہوئی خون کی کیے، گلٹیوں سے سارا وہ نکل گیا مواد جو بھی تھا کچرا، اور منہ میرا بالکل صحیح ہو گیا، یعنی خون سے خالی ہو گیا۔ تو یعنی انفیکشن جو تھا، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں انفیکشن جو تھا وہ چلا گیا، اور میں دوسرے یا تیسرے دن میرا بخار بھی یعنی اتر گیا۔ تو میں نے اس طبیب کو لکھ کر جو ہے نا بھیج دیا کہ وہ تمہارا تعاون چلا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہوگا، اور طبیب کہہ رہا ہوگا، طبیب کی کیا مجال؟ واقعہ نے ارشاد فرما دیا تو بس بات ختم ہو گئی نا، قلم توڑ دیا نا بس۔ تو یقین ایسا ہونا چاہیے ہمارا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں 16 سال کا تھا تقریباً، یا کچھ عمر تھی ایسی، فرماتے ہیں میں جو نا مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے میں نے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے، میں گیا نہانے کے لیے، تو میں نے پانی ڈالا تو ایسا محسوس ہوا کہ آنکھوں کے آگے نا ہلکا سا اندھیرا آیا، تو ایک آنکھ میں مجھے ہلکا سا سیاہی محسوس ہوئی اترتی ہوئی، بس۔ تو جیسے ایک طرف سے تھوڑا سا نا وہ سیاہی اتر گئی، پوری آنکھیں میری یعنی جیسے صاف نظر آتا تھا تو ایک آنکھ کی نظر تھوڑی کم ہو گئی۔ فرماتے کہ میں نے دیکھا کسی جس کو آنکھوں کی بیماری تھی، موتیا تھا، اس کو دیکھ کے میں نے دعا پڑھ لی کہ اللہ میری آنکھیں سلامت رہیں۔ پھر جب وہ دکھایا اس کو طبیب کو، تو اس نے کہا کہ مقدمہ نزول آب ہے۔ حالت کے الفاظ بھی تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا، مقدمہ نزول آب یعنی موتیا اترنے کی شروعات ہو گئی ہے، اور تقریباً 16 سال کے بعد جو ہے وہ موتیا اتر آئے گا اور نابینا ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا میرے ساتھ۔ کہنے پھر جو ہے وہ 16 سال کا عرصہ جو ہے گزر گیا، پھر کچھ شوب ہوا یا کیا ہوا، بہرحال طبیب کو دکھایا تو اس نے دیکھا، اس نے بولا کہ ہاں موتیا اترنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا۔ میں نے موتی والے کو دیکھ کے دعا پڑھی ہوئی ہے، بھلا کیسے اترے گا؟ اللہ کے حبیب کے فرمان کے کو پھلانگ تو نہیں سکتی کوئی بیماری، نہ کوئی مصیبت، یہ تو بات ہے نا۔ تو اگر ہم بھی اسی یعنی توکل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کوئی بھی دعا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ دعائیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ مصیبت پہ تو یہ دعا ہمیں جو ہے نا پڑھنی چاہیے، مصیبت زادوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے عافیت عطا فرما۔ عافیت کی دعا بہت ضروری ہے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیپ لگاتے ہیں کہ اس میں یقین نہ ہو تو؟ ہاں یقین کی بات ہے۔ اچھا یہ بات بھی، ہاں بخار والے کو دیکھ کے نہ پڑھیں کہ بخار سے بے شمار بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ خارش والے کو دیکھ کے نہ پڑھیں کہ خارش جس کو ہوتی ہے اس کو جزام نہیں ہوتا، اس کو
یعنی کوڑ سے وہ محفوظ رہے گا. اور تیسرا 3 چیزوں کا ہے, ان کو دیکھ کے دعا نہ پڑھے. ہاں, تیسرا آشوب چشم ہے کہ اس کو دیکھ کے نہ پڑھے, کہ آشوب چشم والے کو اگر دیکھ کے دعا پڑھ لی تو آپ کی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ یہی ہوا کہ تکلیف بہت زیادہ تھی, حالانکہ مجھے پتہ تھا, لیکن چھوٹی عمر تھی تو پتہ تو تھا مجھے کہ یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے. تو لیکن وہ تکلیف ایسی ہو رہی تھی آشوب چشم کی کہ میری ذرا تھوڑی کم تھی, تو میں نے زیادہ والی کو دیکھ کے پڑھ لی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب میری نظر جو ہے وہ یعنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. ویسے نہیں ہے, پہلے 6/6 تھی, اب کم ہو کے کافی کم ہو گئی. تو اس کا میں نے توبہ بھی کی, یا اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے آشوب والے کو دیکھ کے دعا کیوں پڑھی. ویسے یہاں سے سنا ہے کہ یہ بخار اور آشوب چشم کے لیے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ دونوں رحمت ہے. ہاں, یہ رحمت تو دیکھیں, ہر مصیبت رحمت تو ہے ہی, اس میں رحمت کا پہلو تو ہے, دونوں کے اندر دونوں ہر ایک میں ہے, کہیں نہ کہیں سے رحمت ہے. وہ کہ بزرگ اپنے ہمارے جو شیخ ہیں, شاذلی بزرگ شیخ عبدالہادی خرسہ مدثر اللہ علیہ, وہ ابھی درس دے رہے تھے. آج میں نے سنا, پرسوں ترسوں سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ الحکم العطائیہ, عطائیہ اس کا جو ہے وہ شرح بیان کر رہے تھے. آپ نے جو ہے وہ کسی کا قول جو نہ پڑھا کہ الناس فی الشکر ولکنہم یظنون انہم فی الصبر, کہ لوگ جو ہیں وہ مقام شکر میں ہیں, حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقام صبر میں ہیں. اللہ فرمایا اس لیے کہ ہر مصیبت اپنے اندر ایک رحمت کا پہلو رکھتی ہے. سبحان. تو جو جس پہ مصیبت سخت ہوگی تو اس کو نعمت جو اس کے عوض میں ملے گی وہ بھی بہت بڑی ہوگی, بہت بڑی نعمت ہوگی. تو اس نعمت کو جب وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا, یا اللہ میرے پہ تو جو اتنی آسانیاں مجھے دنیا میں ملی بھی تھی نا, کاش ان میں سے مجھے کوئی بھی نہ ملتی. مجھے ایسی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی تھی, مفت میں مل رہی تھی. دنیا نے تو گزر جانا ہی تھا, تو گزر ہی گئی, تھوڑی سی رہ گئی. تو بلکہ اس میں روایت بھی ہے نا کہ جب اہل مصیبت کو قیامت کے دن اجر دیا جائے گا تو اہل نعمت تمنا کریں گے کاش ہم کو بھی یہ مصیبت عطا ہوتی اور ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا کاش دنیا میں, اور آج ہم ان کے برابر کھڑے ہوتے. تو یہ وہی بات ہے کہ جس کو معرفت حاصل ہوئی مصیبت کی, شکر کی, دنیا کی, آخرت کی, اس کے لیے نقشہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے, نقشہ بالکل بدل جاتا ہے. وہ نعمت جس کو اہل دنیا نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے. ہمارے ابھی جو شیخ نے بتایا ایک واقعہ, فرماتے کہ خرج شیخ, کہ کوئی جو بزرگ کا نام لیا, فی السوق وقال فی جیبی افعام یاخذ, کہ بازار میں گئے اور انہوں نے پکارا کہ میری جیب میں سانپ ہے, جس کو چاہیے وہ لے لے. اب لوگ تو ان سے فقاد الناس یتباعدون منہ, تو لوگ ان سے دور ہٹنے لگے کہ ہٹو بھائی ہٹو ہٹو. ایک جانتے تھے صوفیاء کی زبان نا, وہ آئے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, دینار تھے اس کے اندر, تو درہم و دینار کو وہ سانپ اور بچھو سمجھتے تھے. ان کی زبان میں یہ بچھو اور سانپ ہے, اور ہماری زبان میں سانپ کون ہے؟ وہی جو سانپ ہے. اور ان کی زبان میں
جو دل کو نقصان پہنچائے، روحانیت کو ڈسے، غفلت پیدا کرے، روحانیت کی موت واقع ہو سکتی ہے جس چیز سے، وہ سانپ ہے، وہ بچھو ہے، وہ زہر ہے۔ تو حقیقت تو وہ ہے نا جو وہ جانتے ہیں۔ جسم تو ایک پردہ ہے، اصل تو روح ہے۔ بعض اوقات خاص طور پہ روزی رزق کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہے ایک محنت نہیں کر رہے ہو، جیسے عام لوگ اتنی کافی تگودو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ناشکری کر رہے ہو، تم اتنا محنت کرو، کچھ یہ کرو۔ اب اس پہ کیا کہنا چاہیے، اس پہ کیا؟ ہاں، دنیا کو کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بہت زیادہ تو نہیں، بہت زیادہ تو نہیں، بہت زیادہ محنت کریں نیکی پر، دین پر عمل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے اتنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ بھی کر لیا رزق کا، اور وہ رزق دیتا بھی ہے۔ ہم جو محنت کرنے کا قصد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، وہ رزق کے علاوہ کر رہے ہوتے ہیں محنت۔ رزق تو ہمارا ملے گا چاہے ہم امیر ہوں یا غریب ہوں۔ بعض اوقات امیر کا رزق کم ہوتا ہے، غریب کا زیادہ ہوتا ہے، اکثر بلکہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن کماتا کون زیادہ ہے؟ امیر، وہ اپنے رزق سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے، وہ جمع کر رہا ہوتا ہے جو کبھی اس نے استعمال کرنا ہی نہیں ہے۔ اب ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑے ہیں، کوئی قصیدہ ہے غوثیہ کا ورد کروا رہے ہیں، ایک جگہ ختم قادریہ کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں وہ سونے کی کان ہے تو اس کا وہ کر رہے ہیں، سودا کرنا چاہ رہے تھے، 2 کانیں ان کے پاس شاید ہیں، تو تیسری کے لیے وہ کہہ رہے تھے بھئی مشکل پیش آ رہی ہے، ذرا کچھ پارٹی نہیں مان رہی یا انتظام نہیں ہو رہا، یا اس کے لیے ختم قادریہ کروانے کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ بھئی ختم قادریہ کرو۔ ہاں، یا لل عجب، کیا کہیں گے اس کو؟ رزق کما رہا ہے وہ بندہ، محنت کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے۔ دنیا رزق نہیں ہے، دنیا کسی کا رزق نہیں ہے، اور رزق دنیا نہیں ہے۔ بزرگ یہ یعنی جو ہے نا کیا بولتے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نفس کی حاجات اور ضروریات ہیں وہ دنیا نہیں ہے، نہ وہ دنیاوی خواہش ہیں۔ ہاں، نفس کی حاجات اور ضروریات، مثال کے طور پہ بھوک کے وقت کہ جان بچانے کے لیے تو کھانا بلکہ فرض ہے نا، سے حرام بھی اگر مل رہا ہو اور حلال کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو حکم ہے کہ وہی کھا لو، یہاں تک ہے کہ فرض ہے، حکم ہے۔ پینا بھی ایسے ہی ہے، تو کھانا پینا، کپڑے ستر پوشی کرنا، ٹھیک ہے، یہ انسان کی ضروریات میں ہے۔ اچھا، شادی کرنا، نکاح کرنا ضرورت میں ہے اس کی، مکان ہونا چاہے وہ کرائے کا ہو یا اپنا ہو اس کی ضرورت میں ہے۔ اب اس میں جو رنگ بھرتے ہیں نا وہ پھر زائد ہے، وہ ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ رزق کا ہے، عیاشی کا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کائنات میں کوئی بھی ہماری طرح رزق جمع نہیں کرتا۔ پرندے کرتے ہیں، رزق ان کو مل رہا ہے، مچھلیاں کرتی ہیں، مطلب کوئی نہیں کرتا، اکا دکا جیسے چیونٹی وغیرہ کر لیتی ہے شاید، وہ پتہ نہیں اس کی لاجک کیا ہوتی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ۔
تو یہ جو معاملات ہیں، رزق الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے. دنیا جو ہے وہ غافل کر دینے کا نام ہے، اللہ سے غافل کر دے جو چیز. اور غفلت تبھی پیدا ہوگی جب انسان کا پیٹ بھر جائے گا، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، مطمئن ہو جائے گا، اب وہ لطف کی خاطر کچھ کرے گا، خواہش کے تحت کرے گا. خواہش دنیا ہے اور ضرورت رزق ہے. اس کا فرق کس طرح ہوگا کہ یہ ضرورت ہے؟ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. جیسے 1/3 کھانا، پیٹ کا 1/3 کھانا سنت ہے نا، سنت میں بھی چلو عظمت ہے نا. ویسے تو ضرورت اس سے بھی کم میں پوری ہو جاتی ہے ہماری. ضرورت اتنی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں. اگر وقت جہاد ہے تو آپ جہاد کے لیے تلوار چلا سکیں، جو بھی آلات مروجہ ہیں آپ ان کا استعمال کر سکیں. اگر جہاد فرض عین ہو تو پھر کھانا بھی فرض عین ہو جائے گا آپ پر، اس کی استطاعت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. اور اگر فرض کفایہ ہے تو آپ پہ کھانا فرض کفایہ ہوگا. پھر اگر آپ جا رہے ہیں جہاد پہ تو کھا کر جائیں، اتنا کچھ تو کھائیں، تھوڑا سا کچھ طاقت حاصل کریں. ٹھیک ہے، دیسی گھی پیے مل جائے تو مقصد الامور بھی مقاصدها، جو کام ہے اپنے مقصد کے تحت ہے. جیسا مقصد ہے ویسا اس چیز کا حکم ہے. اگر مقصد آپ کا فرض ہے، فرض پورا کرنا ہے، تو اس مقصد کے تحت جو کچھ آپ کریں گے سب فرض میں آئے گا. اگر مقصد لطف ہے، مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مومن کو چاہیے کہ جب وہ نکاح کرے تو اولاد کی اس کے لیے کرے تاکہ اللہ کا نام لینے والے زیادہ پیدا ہوں. اگرچہ ضمناً اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. تو کھانا کھائے، کھانا کھانے میں بھی اس کو لطف تو آئے گا، لیکن اس لیے کھائے کہ میں نیکی پر قوت حاصل کر رہا ہوں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لوں گا اور ہو سکتا ہے کہ نوافل پڑھ لوں تھوڑے سے. فرض کے لیے اس کو اتنا کھانا کہ فرض ادا کر سکے کھڑے ہو کر، یہ کھانا تو فرض ہے اس پر. اور اتنا کھانا کہ نوافل بھی پڑھ لوں تو یہ کھانا مستحب ہوگا، اس کے لیے ثواب ملے گا اس کو. اور اتنا دین کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ کیا حرام ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کیا اطاعت ہے، کیا سنت موقدہ ہے، کیا مکروہ تنزیہی ہے، کیا نفل ہے، کیا مباح ہے. یہ چیزیں حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا اس پہ ضروری ہے. تو یہ حاصل کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. جیسے گھر کی چیزیں ہیں یا سواری ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں. اب کوئی شخص بائک پہ، گاڑی پہ، اب وہ بس پہ بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اب وہ بس پہ جائے گا، وہ نوکری خراب ہو جائے گی اس کی، یا اور معاملہ ہے. تو آپ خود ہی تو بتا رہے بس پہ جائے گا نوکری کا مسئلہ ہوگا. ضرورت ہو گئی گاڑی. اب وہ ضرورت ہو گئی نا اس کی گاڑی، تو یہ تو پیدل بھی جا سکتا ہے، بس کی کیا حاجت ہے. اب یہاں سے کوئی بیچارہ اورنگی شریف میں رہتا ہے اور اورنگی شریف میں اس کی جاب ہے، تو اگر اس کو بولیں بھائی 2 ٹانگیں اللہ نے دی ہیں پیدل چلو، تو ایسا کیسے ہے. تو صبح چلے گا بیچارہ، رات کو پہنچے گا، تو نوکری تو گئی اس کی. تو جس کا حاصل کرنا کسی فرض پر موقوف ہو، یعنی جس فرض کو حاصل کرنا جس چیز پر موقوف ہے وہ بھی فرض ہے. اپنے ماتحت کا حکم رکھے گا. وہ ماتحت کا وہی حکم ہے جو اوپر والے کا حکم ہے. جیسے اب ایک شخص ہے وہ صرف لطف کے لیے کھانا چاہتا ہے، تو مزہ حاصل کرنا کیا ہے؟ مباح ہے، بلکہ ناپسندیدہ میں آتا ہے کہ کفار کا طریقہ ہے کہ کفار اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا سارا معاملہ مزے پہ ہوتا ہے، حکم پہ نہیں ہوتا. انجوائے یور لائف، بس ان کا یہ ہے. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انجوائے، جسٹ انجوائے. یہ مقصد ہے ان کا. ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا تو یہ کہ اللہ کو راضی کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبوب ہے، اور محبوب کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب عاشق اس کے لیے قربانیاں دے، اس کی راہ میں مٹے،
اس کی راہ میں جلے، اس کی راہ میں تکلیفیں اٹھائے، اس کی محبت میں دھکے کھائے، اس کی محبت میں آنسو بہائے، دوسروں کو دے اس کو نہ دے، اس کو محروم رکھے دوسروں کو عطا کرے، پھر بھی وہ شکر کرے کہ چلو یہ بھی ایک خاص ادا ہے کہ اگر اوروں کو دیا ہمیں نہیں دیا تو ہمارا تیرا خاص واسطہ ہے نا، پھر کوئی خاصی تعلق ہے نا۔ محرومی عطا سے زیادہ قرب کی دلیل ہے، عطا تو سب کو کر دیتا ہے، محروم تو ہر ایک کو نہیں رکھتا، جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کو۔ آپ نے دیکھا نا انبیاء کرام کو کیسا رکھا، کہ دیکھ لیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف آئیں، سب و شتم ہوا کفار کی طرف سے، جس کا دل جتنا نازک ہوتا ہے اس کو لوگوں کی ہلکی سی چہرے کی سلوٹ سے بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ، ان کا مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ ہاں، نازک دل ہوتا ہے نا۔ ہاں اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا نازک، محبوب الہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کافر معاذ اللہ جھوٹا ہونے کا الزام، کسی سے بڑے سے بڑا الزام اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ سچے کے لیے سب سے بڑا الزام ہے کہ اس کو جھوٹا کہا جائے، سب سے بڑی تکلیف ہے اس کے لیے۔ امین کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو خائن کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کیا نہیں کہا، تکلیفیں دی، آپ کی بنات طاہرہ شہزادیوں کو، عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے جن کی نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی ابھی، جب وہی نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دو، انہوں نے طلاقیں دے دی۔ وہ تکلیف ہوئی، باپ کی تکلیف، کوئی یہ نہ کہے کہ میں باپ ہوں مجھے زیادہ تکلیف ہو، اور یہ شاید بچوں کا انتقال سامنے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف حضرت بی فاطمہ کا وصال ہوا ہے، باقیوں کا اگر 8 اولادیں 8 شہزادے شہزادیاں مانی جائیں، 7 تو مانتے ہی نا سارے، 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں، سوائے بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 7 کا انتقال یا 6 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گیا۔ یہ تکلیف برداشت کرنا آسان کام ہے، گھر چھوڑنا، شہر چھوڑنا، اپنے پیاروں کو چھوڑنا، جانا، پھر بخار شریف بھی حاضری دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سر کا درد مبارک بھی آتا تھا وہ بھی حاضری دیتا تھا سرکار کی بارگاہ میں، بخار بھی ایسا ہوتا تھا کہ ڈبل ہوتا تھا بخار، زخم بھی لگے، سارے معاملات ہوئے نا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ایسا، یہ سارے معاملات اختیاری ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو کوئی تکلیف ہی نہ آتی، دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے محفوظ رکھ، میری اولادوں کو محفوظ رکھ، اور قیامت تک بس جو میرا کلمہ پڑھے اس کو محفوظ رکھ، تو یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی ہو جاتا، لیکن نہیں کیا، کہ پھر اللہ کی راہ میں تکلیفیں کون برداشت کرے گا؟ بھائی محبوب اور محب کا رشتہ رکھا نا ہمارے درمیان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کنتم خیرہ امتن کہا ہے، اس نے تم تو سب سے پیاری امت ہو، ہم سے تو پیار کا رشتہ ہے نا اس کا، تو اس لیے ہمارے سے اس کا الگ تعلق ہے، پوری دنیا سے الگ تعلق ہے اس کا، ہمارے سے اللہ کا تعلق الگ ہے، بالکل پیار کا رشتہ ہے۔ تو اب پیاروں کو آزمایا بھی جاتا ہے، اب نعمتوں سے تو نہیں آزمایا جاتا، محروم کر کے آزمایا جاتا ہے، گاہے کبھی نعمت بھی دی جاتی ہے، وہ بھی آزمائش ہے، لیکن وہ مشکل آزمائش ہے، اس میں کوئی ثابت قدم رہتا ہے، مصیبت زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، تاکہ
ان کا رجوع ان کا اللہ کی طرف ہی رہے. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کرم ہے، ان کی نگاہ عنایت ہے، ان کی ہمارے لیے کی گئی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ مسلمان اس وقت بھی دنیا میں سب سے مظلوم ترین قوم ہے، لیکن کسی کے ظلم کی وجہ سے اپنے دین سے نہیں پھرتے. دیکھیں اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، کوئی قادیانی مردود ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، وہ الگ چیز ہے. کوئی عیسائی بن گیا، کوئی مرتد ہو گیا، وہ کوئی ہوتا ہے. بے عمل ہو جائیں گے اپنے نفس کے چکر میں آگے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کے غدار نہیں بنتے. روہنگیا کے مسلمانوں کی روہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھ کیا اب شام کے یہاں کے لوگوں کے ہیں نا، تو اللہ نہ کرے وہ آج بولیں کہ بھئی ہم سارا ملک عیسائی ہو رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. دیکھو ان پہ نعمتوں کی کثرت کر دیں گے یہ کفار. ہمارے یہاں کی کم وقت آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو کیسا اس کو پروٹوکول ملا؟ وہاں جا کر ملا نا پروٹوکول. یہاں تھی وہ چمارن، کیا اس کی اوقات ہے، لیکن وہاں کیسے پروٹوکول ملا اس کو؟ گستاخی کی وجہ سے. تو مسلمان ایسا نہیں کرتے. یہ تو کہتے ہیں بھئی چاہے زبان حال قال سے ان کو بولنا نہیں بھی آتا، لیکن حال سے بولتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی صحیح. کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے، پیارے سے پیارا کوئی اس کا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی جو مرضی، اللہ کی جو مرضی، جیسے اللہ کی مرضی. اس دنیا میں بھی سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں مل رہا نا ہمیں، لیکن نفس کو ناگوار ہونے کے باوجود دل ہمارا الحمدللہ، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے. تو یا تیری اس میں کمال یہ ہے کہ جیسے روہنگیا وغیرہ کے جو ہے مسلمانوں کو حال اور کال سے کوئی ایسا خاص مضبوطی نظر نہیں آتی اسلام پر اور مسلمانوں کو، لیکن اس کے باوجود یہ کتنے مضبوط ہیں. دیکھیں سبحان اللہ. انہوں نے ان کا مذہب نہیں چینج کر لیا اپنا، ان کے کہنے پر. جس مذہب کی پاداش میں ان کو جلایا گیا، کاٹا گیا، مارا گیا، اسلام کی وجہ سے نا، وہ اسی پہ قائم ہے کہ تم کو جو کرنا کر لو، ہم یہی ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے. سبحان اللہ. ہاں، امتی کا نیکی پہ قائم و دائم رہنا یہ نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ان کی نگاہ کرم سے. ایسے نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے تئیں رہ جائے، ایسے اپنے بلبوتے پہ رہ جائے. ایک منٹ میں بندے کا تو ایمان یعنی قلب ہے نا، بدل جاتا ہے اس کا ذہن. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم شکر کرتے ہیں بڑا کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کی پیاری امت ہے، اور ہم سے اس نے پیار کا تعلق رکھا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کا تعلق رکھ لیں، وہ تو رکھنا چاہتا ہے ہم سے. کیا بات. آپ شکوے کا رکھیں گے تو پھر کتنی بری بات ہے. شکر کا تعلق رکھ لیں، تعلق تو رکھنا ہی ہے نا، کوئی تو رکھیں گے نا تعلق. شکر کا تعلق رکھ لیں، محبت کا رکھ لیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ مجھے جیسا گمان کر لے، وہ گمان کر لے کہ میں بڑا کریم ہوں تو میں بہت کریم ہوں اس کے لیے. وہ سمجھ لے کہ میں بہت قریب ہوں تو میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. جب تم سے اے محبوب میرے بندے ہے نا، عبادی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ملوں گا ان کو، فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دینا میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. تو چاہیے کہ مجھ سے ہی دعا مانگو، اجابت مانگو، مجھے پر بھروسہ رکھو. تو ہم دیکھیں تو صوفیہ کا تعلق، صوفیہ کی تعلیم کا یہی ہے، نچوڑ یہی ہے کہ اپنے رب سے حسن ظن قائم کریں.
ہمارے شیخ جو ہے نا فرما رہے تھے، بلکہ ابھی درس میں ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت، جو اللہ کی عبادت میں سب سے بڑا مقام ہے، وہ اللہ پر کیے گئے بھروسے کا مقام ہے۔ وہ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ کی عبادت بھروسے سے زیادہ کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی۔ بھروسہ توکل، کیسا تو ہاں، ہر بات کا، ہر چیز کا۔ اور توکل کی تو پھر ایک الگ نشست کریں گے۔ یہ اس کا آج کا ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑا مقام توکل کا ہے، بھروسے کا ہے، کہ جب اللہ پر بھروسہ ہی کسی کو نہ ہو تو کیا عبادت کر رہا ہے وہ؟ یعنی اس نے تو پہچانا ہی نہیں پھر اب اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاب کے شوق جنون پردہ خلوت میں نہاں، منزلیں عشق کی طے ہو گئی، رسوا